ناظرین السلام علیکم۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے انتخابات پر سینئر صحافی مظہر برلاس کا تجزیہ سنتے ہیں، پھر اس پر مزید ہم اپنی رائے دیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں مظہر برلاس کے تجزیے کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام۔ پچھلے کئی دنوں سے ایک بحث ہو رہی ہے اور پوری دنیا میں چرچا ہو رہا ہے کہ پاکستان کے شہر راولپنڈی کی جو جیل ہے اڈیالہ، وہاں قید پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا انتخاب لڑنے جا رہے ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے انتخاب کے لیے ان کے کاغذات جمع کرا دیے گئے ہیں۔ وہ 18 اگست اس کی آخری تاریخ تھی اور اس روز عمران خان کے مشیر زلفی بخاری نے ان کے کاغذات جمع کروائے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے ووٹرز چونکہ آن لائن بھی ووٹ کر سکیں گے، لہٰذا کوئی 2.5 لاکھ کے قریب یا 2.5 لاکھ سے زائد ووٹرز ہیں جو ووٹ کر سکیں گے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی دنیا کی مشہور ترین یونیورسٹی ہے، بڑے بڑے لوگ وہاں پڑھے، کوئی برطانیہ کے بہت سے لوگ، 28 کے قریب برطانوی وزراء اعظم وہاں سے پڑھے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کوئی 55 کے قریب نوبل انعام یافتہ لوگ آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں، اور دنیا کے جو مشہور لیڈرز ہیں 30 کے قریب وہ آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے والے ہیں، آج کل پاکستان میں جو کہ گولڈ میڈل کا بڑا چرچا ہے، تو کوئی 120 کے قریب گولڈ میڈلسٹ جو ہیں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں۔ عمران خان ان 4-5 پاکستانیوں میں شامل ہیں جو آکسفورڈ میں بڑے مشہور گنے گئے یا جانے گئے، یا ان کی مشہور جو فہرست ہے اس میں شامل ہیں۔ عمران خان 1972 سے لے کر 1975 تک وہاں کیمبلے کالج آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتے رہے اور انہوں نے معاشیات، سیاسیات اور فلسفے میں ڈگری حاصل کی۔ اس دوران وہ کرکٹ بھی کھیلتے رہے اور آکسفورڈ یونیورسٹی کی شان بنے رہے۔ چند اور پاکستانی ایسے ہیں جو بڑے نامور ہوئے اور آکسفورڈ کے نامور لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان وہاں پڑھے، پھر پاکستان کے 2 اور وزراء اعظم یعنی ذوالفقار علی بھٹو وہاں پڑھے، اور پھر محترمہ بینظیر بھٹو شہید وہاں پڑھی۔ تیسرے جو وزیر اعظم بلکہ پاکستان کے چوتھے وزیر اعظم جو وہاں آکسفورڈ میں پڑھنے والے ہیں وہ عمران خان ہیں۔ صدر فاروق لغاری بھی آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھے۔ تو یہ پاکستانی ہیں 5 جو آکسفورڈ کے مشاہیر میں شامل ہیں۔ اب فاروق لغاری صاحب بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، لیاقت علی خان بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، بھٹو صاحب بھی اللہ کے پاس چلے گئے، محترمہ بینظیر بھٹو بھی شہید ہو گئی۔ تو یہ جو 5 مشاہیر ہیں پاکستانی جو آکسفورڈ میں پڑھتے رہے، ان میں اب عمران خان زندہ ہے۔ عمران خان پس دیوار زندہ ہے، یعنی جیل میں ہے، اڈیالہ جیل میں ہے۔ اب عمران خان کے مقابلے میں بہت سے لوگ آئیں گے، لیکن عمران خان کا کیریئر شاندار ہے۔ جس دن سے انہوں نے اناؤنس کیا ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی کے نوجوان مسلسل عمران خان کے نعرے لگا رہے ہیں، اور
آکسفورڈ میں اس وقت مقبول ترین شخصیت عمران خان ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے مقابلے میں کون، کوئی شاید برطانیہ کے وزیر خارجہ ہیں وہ ان کے مقابلے میں آ رہے ہیں، ایک کوئی خاتون ہے وہاں وائس چانسلر رہی ہیں وہ شاید آ رہی ہیں۔ خیر جتنے لوگ بھی آئیں، عمران خان کا کیریئر ان سے بہت بہتر ہے، اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ مثلا عمران خان دنیا کرکٹ میں بادشاہ کی حیثیت سے رہا، اور انگلینڈ والے تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں وہ کاؤنٹی کرکٹ وہاں کھیلتا رہا، اور عمران خان آل راؤنڈر تھا۔ عمران خان نے کرکٹ کی دنیا میں بھی بڑی تبدیلیاں کروائی، بس یہ جو غیر جانبدار امپائر ہے یہ لانے میں بھی عمران خان کا بڑا کردار رہا۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ بال ٹیمپرنگ والا کیس جو تھا، جو آئن بوتھم اور ایرل لیم نے کیا تھا، اور عمران خان اس میں انہوں نے فریق بنایا عمران خان کو، اور عمران خان وہ کیس جیت گئے تھے، اس سے بھی بڑی شہرت ملی۔ پھر عمران خان کے کیریئر میں دوسری بات جو ہے وہ ایک بہت کامیاب سوشل ورکر ہے۔ انہوں نے سماجی سطح پر شوکت خانم کے نام سے کینسر ہاسپٹل بنائے، لاہور میں، پشاور میں اور کراچی میں، اور یہ ایسے ملک میں بنائے جہاں سرکاری سطح پر بھی کینسر ہسپتال بنانا مشکل کام تھا۔ انہیں منع بھی کیا گیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، ماہرین نے کہا یہ نہیں بن سکتا ہسپتال، مگر وہ اپنے ارادے کے بڑے پکے ہیں، انہوں نے ہسپتال بنایا، سیاست شروع کی، انصاف کے پرچم تلے، اور 22 سالہ جدوجہد کے بعد وہ وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہوئے۔ اب وہ چونکہ کرپشن کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جانبداری کی باتیں کرتے ہیں، سو سارے چور چکے ان کے خلاف جمع ہو گئے، اور انہوں نے ایک اتحاد بنا لیا، اور عمران خان کے خلاف سسٹم نے حرکت شروع کر دی۔ لیکن وہ اپنے عزم پہ قائم ہیں، اڈیالہ جیل میں ہیں، بہادری سے جیل کاٹ رہے ہیں، اور اب وہ امیدوار بھی بن گئے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے لیے۔ اچھا، عمران خان کے جو کیریئر ہے اس میں پہلے یہ بات شامل ہے کہ وہ برطانیہ کی ایک مشہور یونیورسٹی جو برطانیہ کی پہلی 10 یونیورسٹیوں میں شامل ہے، بریڈ فورڈ یونیورسٹی، اس کے چانسلر رہے ہیں، اور 9 سال تک چانسلر رہے ہیں۔ بریڈ فورڈ یونیورسٹی 1966 میں قائم ہوئی تھی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب وہاں چانسلر کا انتخاب ہوا تھا 2005 میں، انہیں چانسلر کی ضرورت پیش آئی، تو دنیا بھر سے 100 اسکالر انہوں نے بلائے۔ 100 اسکالرز میں سے صرف ایک شخص ایسا تھا جو برصغیر سے تعلق رکھتا تھا، یعنی ہندوستان اور پاکستان سے صرف ایک شخصیت کو دعوت دی گئی تھی، یا انہوں نے شارٹ لسٹ کیا تھا اپنے اسکالرز کی لسٹ میں، اس شخصیت کا نام عمران خان۔ اب جب وہاں ڈیبیٹ ہوئی تو ماڈرن ایجوکیشن پر اور ماڈرن آئیڈیاز پر جو تقریر عمران خان نے وہاں کی، اس کے بعد حال جو ہے وہ تالیوں سے گونجتا رہا، اور چانسلرشپ کے ایک مضبوط امیدوار جو جرمنی سے تعلق رکھتے تھے وہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے زیادہ قابل ہیں، آپ کو ہی چانسلر ہونا چاہیے۔ خیر کابینہ نے بھی یہ کہا، یونیورسٹی کی کابینہ نے کہا کہ بالکل ان کو چانسلر ہونا چاہیے، یہ 100 اسکالرز میں سے ٹاپ پہ ہیں۔ جب بات چیت شروع ہوئی تو انہوں نے، یونیورسٹی کابینہ نے کہا کہ آپ تنخواہ کتنی لیں گے، تو اس پہ عمران خان نے بڑا تاریخی جملہ کہا
انہوں نے کہا میں یہاں کاروبار کے لیے نہیں آیا، میں یہاں تعلیم کے لیے آیا ہوں، اور تعلیم کا کاروبار سے تعلق نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ انہیں یہ بات بڑی پسند آئی کابینہ کو۔ پھر انہوں نے کہا آپ بتائیے نا کہ آپ کیا تنخواہ لیں گے، کچھ تو بتائیں ہمیں۔ انہوں نے کہا میں تنخواہ نہیں لوں گا، میں جس ملک سے آیا ہوں اس ملک میں عام لوگوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کے دروازے بند رہتے ہیں، نہیں کھلتے۔ میں چاہتا ہوں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی بریڈ فورڈ یونیورسٹی پاکستان میں، میرے ملک میں ایک کیمپس بنائے تاکہ میرے ملک کے غریب لوگ بریڈ فورڈ یونیورسٹی کی ڈگری لے سکے وہاں بیٹھ کے۔ اس پہ کابینہ کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ممکن، یہ نہیں ہو سکتا، ہماری ڈگری اتنی نہیں ہے ایسی کہ ہم یہ پاکستان میں کیمپس بنائیں اور وہاں ڈگریاں دیتے پھریں، نو 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 نو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یہ نہیں ہو سکتا تو پھر آپ اس ملک کا چانسلر کیوں لے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ نہیں کر سکتے، اوکے آپ کی مہربانی۔ وہ اٹھا اور باہر نکلا۔ کابینہ کو کرسٹوفر نے کہا کہ دیکھیے اسی شخص کو چانسلر رکھیں، یہ اپنے وطن سے کتنا وفادار ہے، یہ اپنے ملک سے کتنی محبت کرتا ہے، یہ کیسا پاکستانی ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ مجھے تنخواہ کی ضرورت نہیں، میں اپنے ملک کے لیے بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا ایک کیمپس چاہتا ہوں۔ جناب والا کابینہ نے بلایا عمران خان کو دوبارہ اور کہا آپ کی ساری شرائط منظور ہیں۔ اس کے بعد عمران خان نے پھر نمل میں ایک کیمپس بنایا، اور نمل جو ہے وہ بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا کیمپس ہے۔ 9 سال عمران خان وہاں چانسلر رہے اور پھر استعفیٰ دیا۔ اب آکسفورڈ کی بات ہو رہی ہے، دیکھیے بہت سے لوگ کہتے ہیں جی وہ سیاست کرتے ہیں فلاں ہے، بھائی آکسفورڈ کا جو چانسلر ہے اس کے لیے کوئی یہ پابندی نہیں کہ وہ انگلینڈ میں رہے، اس کے لیے یہ بھی پابندی نہیں کہ وہ بہت سی انتظامی ذمہ داریاں اس پہ ہوں، نہیں، وہ کوئی تقریبات کی، اچھا اس میں کوئی تنخواہ بھی نہیں ہوتی چانسلر کی، آکسفورڈ کے چانسلر کی کوئی تنخواہ نہیں ہے، اور ہاں تقریبات کی صدارت کے لیے انہیں جانا پڑے گا، اور جو دنیا بھر کے سیمینارز یا اور چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں اس میں شرکت کے لیے انہیں نومینیشن کرنا کرے گی، وہ کام کہیں بھی بیٹھ کے ہو سکتا ہے۔ آکسفورڈ والے کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ وہ انگلینڈ ہی میں رہے، تو یہ ایک ایسا علامتی عہدہ ہے، اعزازی عہدہ ہے، سیریمونیل ہے، اعزازی عہدہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، مگر آکسفورڈ کا چانسلر ہونا بڑی بات ہے۔ تو ڈنکے بج رہے ہیں پوری دنیا میں، عمران خان مشہور ہے، دیکھیے انہیں اپنا کمپین کی بہت زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ وہ اپنے مخالفین کے مقابلے میں پہلے ہی سے دنیا میں مشہور ہے۔ دنیا کے بہت سے ممالک کے لوگ پاکستان کو عمران خان کے حوالے سے جانتے ہیں، اور بہت سے لوگ کرکٹ کو عمران خان کے حوالے سے جانتے ہیں۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے، ابھی تک تو یہ لگ رہا ہے کہ آکسفورڈ کے چانسلر کے الیکشن میں عمران خان فتوحات کے جھنڈے گاڑیں گے اور آکسفورڈ کے اگلے چانسلر عمران خان ہوں گے۔ یقیناً پاکستان کا نام روشن ہوگا، جہاں جہاں عمران خان کا نام روشن ہوگا وہاں پاکستان کا بھی نام روشن ہوگا، تو ہم پاکستانیوں کو اس مہم میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ ناظرین، سینئر صحافی مظہر برلاس کی ساری گفتگو سننے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے جو انتخابات ہو رہے ہیں چانسلر کے، ان کے لیے
عمران خان جو ہیں وہ ایک مضبوط جو ہے وہ امیدوار ہیں، اور کامیابی جو ہے وہ عمران خان کے قدم چومے گی۔